بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب کا مطلب رات ہے اور برات کا مطلب بری ہونے اور قطع تعلق ہونے کے ہیں، کیونکہ اس رات مسلمان شب بیداری یعنی رات میں عبادت کرتے ہیں اور قطع تعلقی یعنی اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اس لیے اس مقدس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ اس رات کو لیلۃ الرحمت یعنی رحمت نازل ہونے والی رات بھی کہا جاتا ہے، اور اس رات کو لیلۃ المبارکہ یعنی برکتوں والی رات بھی کہا جاتا ہے۔ شب برات کی احادیث نبوی میں بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں، جس سے اس رات کی فضیلت، عظمت اور اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے، ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کے گناہ بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اسے عطا کروں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے وہ ملتا ہے، وہ سب کی دعا قبول فرماتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرک کے۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں یہ خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے یہ خیال ہوا ہے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسری اہلیہ کے بعد تشریف لے گئے ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب آسمان دنیا پر اپنی شایان شان کے مطابق تجلی فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب کے وقت سے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پر نازل ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے مصیبت سے نجات دوں۔ یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ شعبان المعظم کی 15ویں رات عبادت میں مصروف تھے۔ سر اٹھایا تو ایک سبز پرچہ ملا جس کا نور آسمان تک پھیلا ہوا تھا۔ اس پر لکھا تھا، ھذہ براءۃ من النار من الملک العزیز لعبدہ عمر بن عبد العزیز، یعنی خدا مالک و غالب کی طرف سے یہ جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ہے جو اس کے بندے عمر بن عبد العزیز کو عطا ہوا۔ سبحان اللہ۔ اس حکایت میں جہاں امیر المؤمنین سیدنا عمر بن عبد العزیز کی عظمت و فضیلت کا اظہار ہے، وہیں شب برات کی فضیلت و عظمت کا بھی اظہار ہے۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس طرح کسی بھی مہینے میں نہیں رکھتے۔ فرمایا، رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں۔ اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا سب مہینوں میں آپ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ شعبان کے روزے رکھنا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل اس سال مرنے والی ہر جان کو لکھ دیتا ہے، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا وقت رخصت آئے اس حال میں کہ روزے دار ہوں۔ ہمیں اس مقدس رات میں خوب عبادت کرنی چاہیے اور دن کا روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ اس رات میں ہمیں اہتمام کے ساتھ نوافل اور صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس زمین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جائے نظر سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے میرے چچا، اگر ہو سکے تو صلاۃ التسبیح ہر روز ایک بار پڑھیے،
اور اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہر جمعہ کو ایک بار پڑھ لیجئے، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں ایک بار، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر میں ایک بار۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 1297 ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو اس مقدس رات کی سخت کے بخشش کا پروانہ عطا فرمائے، آمین۔